ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. حاضرین مجلس، نوجوانان ملت، بدنصیب مائیں بہنیں، تشریف فرما مشرف اساتذہ کرام، آج اس پروگرام میں جس موضوع پر لب گشائی کرنا چاہتا ہوں وہ ہے وقت کی اہمیت. حاضرین، یوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم پر بے شمار نعمتیں ہیں جنہیں اگر ہم تعمیر شمار کرنا بھی چاہے تو شمار نہیں کر سکتے. جیسا کہ رب العالمین کا فرمان ہے: وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے. انہی نعمتوں میں سے ایک عظیم اور قیمتی نعمت وقت ہے. وقت ایسی عظیم نعمت ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے مہیا کر رکھی ہے، اور اس نعمت کو سب کے لیے یکساں رکھا ہے. کوئی نیک ہو یا بد، نمازی ہو یا بے نمازی، مرد ہو یا عورت، نوجوان ہو یا بچہ، دنوں رات میں سب کو یکساں طور پر 24 گھنٹہ عطا کیے جاتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ جو نمازی ہے اس کے لیے 24 گھنٹے اور جو بے نمازی اور فاسق و فاجر ہے اسے 20 گھنٹے دیے جاتے ہیں. نہیں، بالکل نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت جیسی عظیم نعمت کو اس دنیا میں سب کے لیے یکساں رکھا ہے. وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے جس کے ہم میں سے اکثر لوگ قدر نہیں کرتے اور اسے فضول کاموں میں ضائع کر دیتے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے مختلف جگہوں پر اس کی قسم کھائی ہے. فرمایا: واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی. رات کی قسم جب وہ چھا جائے اور دن کی قسم جب وہ روشن ہو جائے. اسی طرح ایک جگہ فرمایا والضحی، چاس کے وقت کی قسم. اسی طرح فرمایا والفجر، فجر کے وقت کی قسم. اسی طرح فرمایا والعصر، عصر کے وقت کی قسم. اس کا ایک ترجمہ زمانے کی قسم بھی کیا گیا ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ زمانہ یعنی وقت اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود عظیم الشان ہے تو وہ قسم بھی عظیم الشان چیزی کی کھاتا ہے. لہذا ہمیں وقت کی قدر کرنی چاہیے اور اس کے ضیاع سے بچنا چاہیے. وقت کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ اسلام کی تمام تر عبادتیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، عید الاضحیٰ، عید الفطر، یہ تمام عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ تمام عبادتیں وقت کے ساتھ مربوط ہیں، اور ان تمام عبادتوں کو وقت پر ادا کرنا ہی مطلوب ہے. جیسا کہ اللہ رب العالمین نماز کے بارے میں فرماتا ہے: ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ یقیناً نماز مومنوں پر اپنے مقررہ وقتوں پر فرض ہے. یعنی نماز وقت پر ادا کی گئی نماز قابل قبول ہے، اور بے وقت ادا کی گئی نماز مردود اور ناقابل قبول ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے نمازیوں کے لیے جہنم کی وعد سنائی ہے. فرمایا: فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، کہ ان نمازیوں کے لیے ویلانی جہنم کی جگہ ہے جو اپنی نماز سے غافل رہتے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ وقت پر ادا کی گئی نماز قابل قبول ہے اور بے وقت ادا کی گئی نماز قابل قبول نہیں. اور جس طرح آپ بے وقت حج نہیں کر سکتے، جس طرح آپ بے وقت سحری و افطار نہیں کر سکتے، اسی طرح آپ وقت کی ناقدری کر
نہ تو دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہو نہ آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہو۔ لہٰذا ہر وہ انسان جو دنیا و آخرت میں کامیاب ہونے کا ارادہ رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ وقت کی قدر کرے، وہ وقت کی حفاظت کرے۔ وقت ایک قیمتی چیز ہے۔ دنیا کی ہر چیز آپ ان کے پیسے دے کر خرید سکتے ہیں لیکن وقت نہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے الوقت اثمن من الذهب کہ وقت سونے چاندی اور تمام جواہرات سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ وقت اتنا قیمتی ہے لیکن آج ہم غفلت کے شکار ہیں۔ دن اور رات، دن پر دن اور مہینے پر مہینہ اور سال پر سال گزرتا جا رہا ہے اور ہم آپ غفلت اور لاپرواہی کا شکار ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں نماز اور دیگر عبادات کی تلقین کی جائے تو وہ یہ جواب دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کیا کرے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، کیا کرے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہم بہت بزی ہیں۔ افسوس ہمارے پاس دنیا کے تمام کام انجام دینے کے لیے وقت ہے لیکن نماز کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، دیگر عبادات کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ ہم اور آج صبح و شام، رات و دن اپنے موبائل کے ذریعے اپنے قیمتی اوقات کو ضائع اور برباد کرتے ہیں۔ ہم اور آج اپنے موبائل میں یوٹیوب، فیس بک، واٹس ایپ، انسٹاگرام وغیرہ میں بےہودہ ویڈیوز دیکھ کر اپنے قیمتی اوقات کو ضائع کرتے ہیں۔ ہم اور آج اپنے موبائل میں مختلف قسم کی گیمز کھیل کر PUBG، فری فائر وغیرہ کھیل کر اپنے اوقات کو ضائع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ ہمارے پاس وقت نہیں ہے تو صرف نماز کے لیے نہیں ہے، ہمارے پاس وقت نہیں ہے تو دیگر عبادات کے لیے نہیں ہے۔ افسوس کہ جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے اس کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ جس مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے اس کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے اور ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ۔ دو نعمتیں ایسی ہیں جن میں اکثر لوگ گھاٹے میں رہتے ہیں۔ وہ دو نعمتیں کیا ہیں؟ ایک صحت اور تندرستی اور دوسری فراغت یعنی وقت۔ یعنی وقت اور صحت اور تندرستی جیسے عظیم نعمت کو پا کر اکثر لوگ اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے اور اس کی بے قدری کرتے ہیں اور اسے فضول کاموں میں ضائع کر دیتے ہیں۔ لہذا میرے بھائیوں ہمارے پاس ابھی وقت ہے، موقع ہے، زندگی ہے، اس آخرت کے لیے فکر کر لو، اس آخرت کے لیے فکر کر لو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری موت آ جائے اور موت کے وقت ہمیں افسوس اور ندامت کا سامنا کرنا پڑ جائے، کیونکہ جب کسی انسان کے موت کا وقت آتا ہے تو وہ روپے پیسے، زمین جائیداد جیسی قیمتی چیزوں کا مطالبہ نہیں کرتا۔ اس وقت وہ اللہ رب العالمین سے جس چیز کا مطالبہ کرتا ہے وہ ہے وقت، وہ ہے ٹائم۔ میں نہیں کہتا، رب فرماتا ہے رب لولا اخرتنی الی اجل قریب کہ میرے رب تو نے مجھے تھوڑی سی مہلت کیوں نہ دے دی، تو نے مجھے تھوڑا سا ٹائم کیوں نہیں دیا، فاصدق واکن من الصالحین کہ میں اس میں کچھ صدقہ و خیرات کر لوں، کچھ اس میں نیکیوں کے کام کر لوں اور نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں۔ آگے رب فرماتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا جب کسی کا وقت مقررہ آ جاتا ہے تو اللہ رب العزت اسے مہلت ہرگز نہیں دیتا۔ اسی طرح ایک قول یوں نقل فرمایا حتی اذا جاء احدهم الموت کہ ان میں سے کسی کا وقت مقررہ آ جاتا ہے تو وہ کہتا ہے رب ارجعون اے میرے رب مجھے واپس لوٹا دے لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کہ میں چھوڑی ہوئی دنیا میں جا کر کچھ نیکیوں کے کام کر لوں۔ رب فرمائے گا کلا ہرگز نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ لہذا میرے بھائیوں ہر طرح کے ہیلے بہانے چھوڑ دو اور نیک کاموں میں لگ جاؤ اور اپنی زندگی اور صحت و تندرستی کو غنیمت جانو۔ آج ہمارے پاس صحت و
رہتی ہے، کیا پتا کل وہ ہو یا نہ ہو۔ آج ہمارے پاس زندگی ہے، کیا پتا کل ہماری زندگی کا آخری دن ہو، اور کل قیامت کے دن جب رب العالمین ہمارے اوقات کے بارے میں پوچھے گا تو ہم کیا جواب دیں گے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تزول قدم ابن آدم من عند ربه، کہ ابن آدم کے قدم اللہ رب العزت کے سامنے سے قیامت کے دن ہل نہیں سکیں گے، حتی یسأل عن خمس، یہاں تک کہ وہ 5 سوالوں کے جوابات نہ دے دے۔ وہ 5 سوالات کیا ہے؟ پہلا سوال عن امہ فیما افنی، پہلا سوال عمر کے بارے میں کیا جائے گا کہ اس نے اپنی عمر کہاں گزاری۔ دوسرا سوال وعن شبابہ فیما ابلی، دوسرا سوال جوانی کے بارے میں کیا جائے گا کہ اس نے اپنی جوانی کہاں گزاری۔ تیسرا سوال مال کے بارے، تیسرا اور چوتھا سوال مال کے بارے میں کیا جائے گا۔ وَمَالُهُ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَبِمَا أَنْفَقَهُ، کہ اس نے مال کہاں سے کمایا اور کہاں پر خرچ کیا۔ اور 5واں سوال علم کے بارے میں کیا جائے گا، وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ، کہ اس نے علم حاصل کیا تھا تو اس پر کتنا عمل کیا۔ میرے بھائیوں، کل قیامت کے روز جب اللہ رب العالمین ہماری زندگی کے قیمتی اوقات کے بارے میں سوال کرے گا کہ تم نے اپنے زندگی کے قیمتی اوقات کن چیزوں میں مصروف کیے، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال میں یا اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال میں؟ تو سوچ لو، اس دن ان سوالوں کا جواب کیا دو گے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔